ایک انسان تنہا محسوس کر رہا ہے، لوگوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، دوستوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ تنہا محسوس کر رہا ہے۔ اب اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس انسان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ سائیکالوجی میں ایون کسی بھی پرابلم کا سلوشن کیا ہے، کسی بھی پرابلم کا، کہ آپ سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہو کہ یار ہاں مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں مسئلہ ہے۔ تو دنیا میں بھی جتنے بھی فورمز ہیں، ہمارا پہلا جو جیسے فار ایگزامپل UN میں آپ کوئی بھی مسئلہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہو تو آپ کہتے ہو مسئلہ یہ ہے بھائی، جیسے فار ایگزامپل مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین کا، تو پہلے اسے مسئلہ جیسے ایران کا مسئلہ، تو بیسیکلی آپ اسے کہتے ہیں کہ ایز اے پرابلم اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ دس از اے پرابلم فار ہیومینٹی، فار آل آف اس۔ تو بیسک یہی ہے کہ کسی بھی پرابلم کا سلوشن پہلے نہیں آتا، پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ مسئلہ ہے بھائی۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کیونکہ پرابلم ہے، تو اب سیکنڈ کیا، ریکاگنیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ریکاگنیشن ہے کہ آپ ریکگنائز کرو کہ اوکے آپ میں کس ایریا میں یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے، کیسے کس سیویریٹی کے ساتھ آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہم لونلینس کی بات کر رہے ہیں تو ایموشنلی آپ کیا فیل کرتے ہیں، بیہیویئرلی کیا فیل کرتے ہیں۔ ایسا آپ دیکھیں ہر ایک انسان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے سیم ڈیزیز میں۔ فار ایگزامپل سوشل آئسولیشن، لونلیس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو 10 لوگ اگر سوشل آئسولیشن لونلیس میں ہیں تو 10 لوگوں کی سیویریٹی ڈفرینٹ ہوگی، 10 لوگوں کا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں کامن ہوں گی، کچھ چیزیں ان کامن، یونیک فیچرز ہوتے ہیں، جیسے یونیک کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کا جو کیپیسٹی ہے، جو بلیف سسٹم ہے، جو اسکیما ہے، وہ ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل ریئلٹی میں کیسے کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، آپ کیسے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، سوشل آئسولیشن میرے لیے کیا ہے، سوشل آئسولیشن آپ کے لیے کیا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو سبجیکٹیو فیلنگس کی بات جب کی جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میری سبجیکٹیو فیلنگ آپ کی سبجیکٹیو فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، میری سینسٹیوٹی آپ کی سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہے، تو ہر ایک لوگ ڈفرینٹ ہیں۔ تو یہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنے آپ کو گیج کرنا ہے، دیکھنا ہے، میگنیٹیوڈ دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، پھر دیکھنے کہ میں کیسے اس کو کوپ کر رہا ہوں، میں کوپ کیسے کر رہا ہوں، آئسولیشن کو یا لونلینس کو میں کیسے کوپ کر رہا ہوں۔ کیا میں بہت زیادہ ریلز میں یا بہت زیادہ سو کے، بہت زیادہ خود کو لوگوں سے الگ کر کے، اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر کے، یا کن اور چیزوں میں دیکھ رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، یا میرا کیا بیہیویئر ہے، میں کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہوں، کوپ کر رہا ہوں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اڈیپٹیو ہے، میل اڈیپٹیو ہے۔ ایک اور کوسچن آ جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، وہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، یا وہ آپ کے لیے فیسیلیٹیٹنگ ہے۔ ہاں، پھر آپ کو آنسر مل جائے گا کیونکہ جی ڈیمیجنگ ہے، ایکسیسو ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو جیسے ہم یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو کوئی بھی چیز بہت زیادہ بہتات میں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے آپ کو نکلنا چاہیے، بیلنس کی طرف آنا چاہیے۔ تو پھر آپ اپنا بیلنس ریسٹور کرنا ہے۔ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا ٹائم بہت زیادہ ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کریں۔ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو سیلف کانفیڈنس، انٹرپرسنل جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان پہ کام کریں، اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہتر کریں، اس پہ کام کریں کہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور پازیٹیو ویز کیا ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا نہیں ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہا ہوں یا سوشل میڈیا پہ انگیج کر رہا ہوں، تو ریئل لائف فرینڈس ہیں یا نہیں ہیں، اور جو سوشل سپورٹ ہے، کیونکہ سوشل آئسولیشن، لونلیس دونوں سوشل سپورٹ سسٹم ختم کر دیتی ہیں۔ آپ کے دوست ریئل نہیں ہیں، آپ کو اچھا مشورہ دینے والے نہیں ہیں، آپ کو سہارا دینے والے لوگ نہیں ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہو، یا ان کے ساتھ آپ جینونلی کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہو، تو اس کو ری ڈیولپ کرو، ری بلڈ کرو۔ یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈیل کرنے کا۔ اور پھر جیسے آپ کی ہابیز ہیں ان کی طرف جائیں اور ٹائم رکھیں۔ فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ ہے، میں نے جیسے کہا کہ پلے گیمز، انٹرٹینمنٹ یہ ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے اس کے بعد کی اسٹیج میں ابھی ریویل کر دیتا ہوں، ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں۔ جیسے اس کے بعد جو قرآن نے اسٹیج بتائی ہے کہ ہمیں بیوٹی ہے، کہ ہم جو اچھا رہنا، صاف، اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کھیل کود سے ریلیٹڈ ہے، اس کو کپڑے گندے ہیں صاف ہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ گھنٹو جو ہے نا وہ مٹی میں بھی کھیلتا رہے گا، گلی میں بھی کھیلے گا، یہ بھی کرے گا، اسے گیم انٹرٹینمنٹ چاہیے۔
لیٹر آن فوکسڈ ہو جاتا ہے، کنگھی کرنا، کہیں پہ بھی ریفلیکشن دیکھے گا، کہیں پہ بھی شیشہ ہے تو ہم فوراً دیکھیں گے کہ میرے بال ٹھیک ہے نہیں ہے، ٹین ایج سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. دین اپوزٹ سیکس، جینڈر، یہ سارا ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل گروتھ ہے، سائیکو سوشل گروتھ اسے کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کی ہوئی ہیں. تو پھر یہ چیزیں بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. تو بیسیکلی سائیکولوجیکلی ہم ایوالو ہو رہے ہیں، ایموشنز، فوکس، پریارٹیز، چیزیں ڈفرینٹ فیل ہوں گی، آپ کا ویژن بڑھتا چلا جائے گا. اب آپ نے ان ساری چیزوں کو کیسے اپنے مطابق فوکسڈ ہو کے ایک منیمم ٹائم میں یہ پازیٹیولی کیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم فریم کیسے بنائیں، بیلنس آؤٹ کیسے کرنا ہے، اور تاکہ آپ ہر چیز کو ریلیٹیو ٹائم دے سکیں، جو جتنا امپورٹنٹ ہے اس کو ٹائم دے. تو سب چیزوں کو اٹینڈ کریں، نہ کہ کسی ایک چیز کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ پیدا ہو جائے. تو یہی بیلنسنگ ٹیکنیک ہے، اور یہ ساری آئیڈینٹیفیکیشن، ریکاگنیشن ہے، اور دین اپنے ایموشنز، فیلنگ کو جاننا، دیکھنا، اور اپنے میل اڈیپٹیو جو بیہیویئر ہے یا کوپنگ پیٹرنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. یہی اس کی مینجمنٹ اور سلوشن ہے.